ہر محاذ کے کم از کم دو بیانیے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ آج کا بیانیہ کیا ہے بات کریں گے جناب قادر پٹیل صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے رہنما۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ یو ویلکم۔ پیپلز پارٹی میں اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ میں اگر سچ بات کہوں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن مجھے شاید کسی سرٹیفکیٹ کا متقاضی نہیں بناتی، بیکاز میں نے ہوش سنبھالتے ہی اس پارٹی کے لیے، میری پارٹی کے لیے اسٹرگل شروع کی اور آج تک کر رہا ہوں۔ تو کبھی ورکر کی حیثیت سے، کبھی عہدیدار کی حیثیت سے، لیکن مڈ 80s سے تو میں اس کا عہدیدار ہی رہا۔ جی، تو حیثیت کا تعین بہرحال ہر ایک کی حیثیت کا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن آج کل میں کسی عہدے پر نہیں ہوں اور زیادہ کوئی مقبول بھی نہیں ہوں۔ وجہ؟ حقیقت پوچھے تو مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سا دامن بچائے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی؟ مجھے حقیقت میں کوئی ٹھوس وجہ نہ بتائی گئی، نہ مجھے سمجھ میں آئی۔ شو کاز ملا تھا آپ کو؟ نہیں، اس کے بعد تو میرا پھر پارٹی سے رابطہ بھی رہا۔ وہ ہوا کیا تھا؟ میں نے کچھ ایسے شخصیات کی طرف نام لے لیا تھا، ان کا نام لے لیا تھا جو میرے خیال میں، میری سمجھ میں، میری دانست میں وہ مستحق نہیں تھے جن چیزوں سے ان کو نوازا گیا، اور میرے خیال میں حق تلفی ہوئی تھی۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر جب دوسرے حقوق کے لیے، دوسروں کے حقوق اس کے وقت لیے جو آپ نے بات کی تھی وہ ٹھیک کہی تھی؟ جی، میں آج بھی اس پہ قائم۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ میں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ کو کراچی میں سے اگر چننے تھے تو فلاں لوگ چننے چاہیے تھے، اور کراچی میں رحمان ملک صاحب کو نہیں چننا چاہیے تھا، اور بھی نام تھے، اور بھی نام تھے اس کے اندر، اور مفاہمت کی سیاست کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس مفاہمت کو ہونا چاہیے، لیکن قیمت اس کی جو ہم نے ادا کی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے اس قیمت پہ ہمیشہ اعتراض رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس مفاہمت میں ہمارے تقریباً 350 لوگ، نوجوان کارکن، وہ شہید ہو گئے، مارے گئے، وہ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ایک طرف تو مفاہمت تھی، اور 2009 پر آپ اگر جائیں، 2009 میں میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی ایک اسپیچ کی ہے، اس میں بھی میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ میں بار بار کرتا رہا، بار بار مجھے تنبیہ ہوتی رہی، کیونکہ مفاہمت اس وقت فہرست تھی، قیادت کرتی تھی، میں اسپیسیفک نہیں کروں گا، قیادت کرتی تھی کہ آپ یہ باتیں نہ کیا کریں۔ لیکن میں پھر کہوں گا تمام باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ جناب، پولیٹیکل ورکر اگر اپنے دل کی بات نہیں کرے گا، اپنے حق کی بات نہیں کرے گا، تو کیسے کسی اور کے حق کے لیے بات کر سکتا ہے؟ سیاست نام ہی ہے سننے کا اور بولنے کا اور سمجھنے کا۔ جب آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ مجھے شاید اتنا پبلکلی نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے شوکاز ایشو ہوا تھا، پھر میری قیادت سے جواب کیا دیا تھا آپ نے؟ جی، میری قیادت سے یہ بات ہو گئی تھی کہ آپ ٹھیک ہے جواب نہ دیں۔ اچھا۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ اگر میں اس کا جواب دوں گا تو ظاہر ہے میں بھی اگینسٹ میں سچ لکھوں گا، تو یہ پھر ایک مفاہمت تھی کس کے ساتھ؟ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ یہ مفاہمت تھی کہ جی انہیں ہمیں سندھ گورنمنٹ میں رکھنا تھا اس قیمت پر کہ وہ ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں رہیں گے۔ سیٹیں کم تھیں پیپلز پارٹی کے پاس، تو لیکن اس مفاہمت کو ہونا بھی چاہیے، چاہے سیٹیں کم ہوں یا زیادہ ہوں، مل کے چلنا چاہیے، میں اس کے بھی حق میں ہوں۔ لیکن اس کی قیمت یہ نہ ہو کہ ہمارے نوجوان لوگ، کارکن مارے جاتے رہیں اور ہم ان کے بس دعا فاتحہ اور جنازے ایم کیو ایم والے مار رہے تھے؟ کبھی امکان ہے، اشارہ ان کی طرف ہی جاتے تھے۔ یقین نہیں تھا آپ کو؟ بہت جگہوں پر لوحائقین، محلے والے، جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے، جنازے پڑھنے جاتے تھے، ان کے جو لوحائقین تھے، رفقا تھے، وہ نام لیتے تھے، اشارے کرتے تھے، بتاتے تھے۔ سندھ حکومت روک سکتی تھی یہ سب کچھ؟ میں سمجھتا ہوں اس میں آئینی ہاتھوں کی ضرورت تھی اور کرنا چاہیے تھا۔ روک سکتی تھی؟ میں نے کہا آئینی ہاتھ استعمال کرتے تو ہو سکتا تھا۔ مگر آپ کو پتا تھا کہ قاتل کون ہے؟ بقول آپ کو اس بات کا اندازہ تھا؟ بہت سارے ذوالفقار مرزا اس کے سامنے کھڑے تھے اور وہ سپورٹ کر رہے تھے لیاری کے لوگوں کو۔ بہت سارے حالات میں ہمیں قاتلوں کا پتہ تھا، اور بہت سارے حالات میں ہمیں قاتلوں کی طرف جاتے ہوئے اشارے ملتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو پتا تھا، فیڈرل میں بھی آپ تھے، صوبے میں بھی آپ تھے، کچھ کر کیوں نہیں رہے تھے؟ آپ میرے محترم کبھی اسپیچز اٹھا کے دیکھیں، یوٹیوب پر آپ کو ملیں گی میری قومی اسمبلی کی۔ میں ہر ایک اپنے کارکن کے قتل پہ قومی اسمبلی میں رویا ہوں، آن دی ریکارڈ، فلور آف دی ہاؤس پہ اسپیچز کی ہیں۔ یہی کر سکتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر۔ اور اس کے بعد رحمان ملک صاحب کی تسلیاں اور تشفیاں بھی سنی ہیں کہ وہ جے آئی ٹی بنا دیں گے، وہ جلد کر لیں گے، وہ گرفتار کر لیں گے، وہ یہ کر لیں گے۔ آپ ایم کیو ایم کا نام لے رہے ہیں، آپ اپنی قیادت کو پن پوائنٹ کر کے کون کروا رہا ہے، کیسے کروا رہا ہے،
سختی کے ساتھ بیان دیتے اور اگر بیان سے بات نہ بنتی تو آپ ان سے الگ ہوتے کہ یہ ہوں گے یا میں ہوں گا؟ میں نے بیان ضرور دیا, میں نے ان کو پن پوائنٹ کر کے بتایا بھی, لیکن دیکھیں اتنی بڑی قیادت جو ہوتی ہے نا وہ صرف میری بات نہیں سنتی, ان کے پاس دوسرے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہماری اطلاع مصدقہ ہے, ہم بڑے ماہر اور چیمپئن ہیں, تو یوں نہیں یوں ہے, یہ ایک سازش ہے, ہمیں لڑوایا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ان کو بھی مارا جا رہا ہے, ہمیں بھی مارا جا رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں, یعنی یہ لالی پاپ جو تھا وہ چلتا رہا. تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اتنی معصوم قیادت جسے کچھ پتہ ہی نہیں. اب صرف لہری نہیں, پورے کراچی میں سمجھتا ہوں کہ لہری تو اس کا ایک پارٹ تھا سب, مطلب پھر وہ تو زیادہ ایکسپلوئٹ بھی ہو گیا, لیکن پوری کراچی میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے نا وہ چن چن کے مارا جاتا رہا. اچھا, اب ذکر ہو رہا ہے 1 سال پہلے کی جی آئی ٹی کا, عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی, تعلق کیا تھا عزیر بلوچ سے؟ میرا تعلق ملنے ملانے کا تھا, ہر فورم پہ میں کہا ہے اور کہتا رہوں گا, اور بہت بعد میں بنا یہ تعلق, کیونکہ ظاہر ہے جب ذمہ داری بڑھتی ہے تو آپ کو. کتنی بعد میں؟ I'm not sure, but 2011 کا اینڈ یا 12, مطلب اس سے پہلے نہیں. لیاری میں امن قائم رہے اور پیپلز پارٹی کا یہ اسٹرانگ ہولڈ تھا تو رہے, یہ ذمہ داری آپ کی تھی؟ یہ بیسیکلی یہ میری ذمہ داری بھی نہیں, میری خواہش بھی تھی اور آج بھی ہے. تو اس زمانے میں عزیر بلوچ کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا؟ نہیں, عزیر ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن کہ اس کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ آپ نہیں کر سکتے تھے. مطلب وہ دیکھیں ان کا اپنا ایک اسٹانس تھا. کیا؟ وہ ایک تو پیپلز پارٹی میں کبھی شامل نہیں رہے, نہ وہ ممبر رہے نہ کارکن رہے. اچھا, جو کراچی میں نامعلوم افراد کا کردار رہا وہ کردار ادا کرتے رہے. میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکوں گا, لیکن پھر وہ جب رحمان کے بعد ان کو ایک نام ملی اور ان کو شہرت ملی تو وہ امن کمیٹی اس امن کمیٹی کو ذوالفقار مرزا صاحب پبلکلی سپورٹ کر رہے تھے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز امن کمیٹی پیپلز پارٹی سے الگ تھی؟ دیکھیں ذوالفقار مرزا بھی پیپلز پارٹی میں تھے, لیکن کلی طور پر تو پیپلز پارٹی نہیں تھے نا. مگر وہ وزیر داخلہ تھے. ایک وزیر داخلہ ہے اور ان کے ذاتی خیالات بھی ہو سکتے ہیں, مگر وزیر داخلہ اگر پیپلز امن کمیٹی کو کھلے عام سپورٹ کر رہا ہو, انہیں اسلحہ دینے کی بات کر رہا ہو, اور پھر بھی پارٹی قیادت کو پتہ نہ چل رہا ہو. نہیں پتہ تو خیر, اب جب ہر آدمی کو پتہ چل رہا تھا اور یہ باتیں جب ٹی وی پہ آ رہی ہیں تو یہ تو آپ اور میں اگر بیٹھ کے ازیوم کریں کہ قیادت کو پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر دیٹ واز قیادت جانتی تھی عزیر بلوچ کون ہے؟ میرے خیال سے پوری طرح نہیں. یعنی وزیر داخلہ جس کو وزیر داخلہ جانتے تھے, سپورٹ کر رہا ہے, ٹی وی پر آ کے بیان دے رہا ہے, وزیر داخلہ اور اتنے سنگین بیانات دے رہا ہے جس سے ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے, سارے پاکستان میں ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کون بات کر رہا ہے, اسلحہ دینے کی بات کر رہا ہے, لڑوانے مروانے کی بات کر رہا ہے. تو اس وقت بھی پارٹی کو نہیں پتا ہوگا کہ کس کی بات کر رہا ہے اور کیوں بات کر رہا ہے. وہ جانتا تھا وزیر داخلہ, پارٹی قیادت پوری طرح, مطلب ان کو نہ ملاقات تھی نہ جانتے تھے. کیا کہتے تھے آپ جب ملاقات ہوتی تھی عزیر بلوچ کو؟ ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یار آپ لوگ آپس میں نہ لڑیں اور ہم امن کریں, اور امن کریں گے تو ڈیولپمنٹ ہو سکے گی. تو جو بیٹھتے تھے ساتھ میں, مطلب لوگوں کی موجودگی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں کبھی اکیلا نہیں بیٹھا. ٹھیک, تو کبھی ایسے بات ہو گئی, لمبی ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ نہیں, ملاقات لمبی نہیں رہی. کیا سمجھاتے تھے جب سمجھاتے تھے, مطلب بتاتے تھے؟ اس میں نہیں, اس طرح کا کوئی دور نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے کچھ سمجھائے میں اسے کچھ سمجھاؤں. جنرلی جس طرح باتیں ہوتی ہیں, جنرلی باتیں ہوں گی, 3 4 5 اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, ان کو آپ بتائیں گے کہ بھائی آپ امن سے رہیں, پیار محبت سے رہیں, لیاری کے حالات خراب نہ کریں, تو لوگوں کو مخاطب کریں گے, آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا. میرے خیال میں اگر نہیں ہوگا تو آپ بات نہیں کر سکتے. میرے خیال میں کامن سینس, ہاں کامن سینس میں اس میں تھوڑا سا عرض کر لوں, پھر آپ دوبارہ اپنے سوال پہ آ سکتے ہیں. لیکچر دینے کی پوزیشن میں ہم کبھی بھی نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ مطلب ظاہر ہے آپ تو حکومت میں تھے. نہیں سر, حکومت وہاں نہیں چلتی تھی نا. مطلب وہ حکومت کو تو پھر آپ نے دیکھا, تو لہری آپریشن بھی آپ نے دیکھا اور چیزیں دیکھی. مطلب آپ برابری کی بات پہ دوستانہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی یار جھگڑا نہیں کرو, مطلب ہمارے لوگوں کو نہیں مارنا. یہ بڑی عجیب سچویشن نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو امن کریں, وہ کہہ رہے ہیں مارو, ذوالفقار مرزا کچھ, آپ کچھ, عزیر بلوچ کر رہا ہے, پولیس آپ کی, ایجنسیز آپ کے پاس, آپ کی ریٹ ہونی چاہیے. ریاست سے بڑا تو کوئی بدماش نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے آپ کی, نہیں آپ نے تھوڑا سا اس کو مکس کر دیا. تو نہیں, یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کچھ. ابھی آپ کو عجیب نہیں لگے گی. ذوالفقار مرزا صاحب جو کہہ رہے تھے مارو, آئی ڈونٹ نو آپ کسی اور تناظر میں کہہ رہے ہیں, وہ تو مطلب دوسری سمت میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لہری آؤٹ آف لہری. میں انٹرنل لہری کی بات کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی اتنا پاورفل ہوگا کہ اپنے گھر میں مضبوط ہوگا تو دوسرے گھر کے گھر میں جائے گا نا. تو پہلے تو اسے اپنے گھر میں مضبوط بنایا گیا. یہ چیز جب انٹرنل جھگڑا جو زیادہ بڑھ گیا نا وہ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد بڑھ گیا. لیاری امن کمیٹی کا عزیر بلوچ اور اس کا گینگ مہاجر نوجوانوں کو اور ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مار رہا تھا. آئی ڈونٹ نو، اگر ایسی بات میرے علم میں ہوتی تو میں ضرور اس کی کم از کم مذمت ضرور کیونکہ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ آپ کے وزیر داخلہ جو بات کر رہے تھے وہ دوسرے تناظر میں کر رہے تھے. دوسرا تناظر یہی تھا نا. نہیں، دوسرا تناظر میں بات کر رہے تھے جو ان کی ٹی وی فوٹیج ہے کہ میں نے اسلحہ کے لائسنس دیے ہیں. کس لیے دیے تھے سر؟ یہ اب دیکھیں نا، آپ ان سے پرٹین کرتا ہے. خون سندھی کا بہے، مہاجر کا بہے، پٹھان کا بہے، پنجابی کا بہے، کسی زبان بولنے والے کا بہے. آپ جیسا آدمی، آپ کی پارٹی کی آئیڈیالوجی وہ اسے کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری سم پہ بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. نہیں، آپ کو عجیب نہیں لگے گا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا آپ نے کہا کہ آپ کو عجیب نہیں لگے گا، یعنی آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ تشدد کا جواب تشدد ہے. یہ چیز ڈائجسٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ کی حکومت تھی، آپ کی پارٹی کی حکومت تھی. میں صحیح بات آپ ڈائجسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں ہماری حکومت نے ایک آپریشن کیا. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ہماری حکومت نے ایک آپریشن کیا، چودھری اسلم صاحب نے اس کو لیڈ کیا. اس میں 7 پولیس والے ہمارے شہید ہو گئے، 40-45 لوگ راہگیر لہری کے رہنے والے مارے گئے. رزلٹ کیا ہے کہ لہری کا علاقہ ایسا ہے کہ وہاں آپ کوئی دھاوا نہیں بول سکتے. یہ مجھے پتا ہے. نتیجہ کیا تھا کہ بات کی جائے. آپ کو کل بھی بات کرنی تھی، آپ کو بعد میں بھی بات کرنی تھی. بات کیا ہوئی پھر؟ یہی بات ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، جھگڑا وگڑا مطلب نہ کرو خدا کے واسطے. اچھا، تو مان گئے پھر؟ ہاں، مطلب کس حد تک. پھر بات یہ ہوئی کہ عزیر بلوچ کے کیسز ختم ہوئے، اس کے اوپر سے ہیڈ منی ہٹائی گئی اور وہ سب کچھ ہوا جس کا نے ذکر کیا اپنی جی آئی ٹی میں کہ اس کی ہیڈ منی بھی ختم ہوئی، اس کے اوپر سے کیسز بھی ختم ہوئے، آپ کے 7 پولیس والے مارے گئے اور پھر ان پولیس والوں کو معافی مانگنی پڑی. نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ تھوڑی سی آپ نے میرے خیال میں ایگزیجریشن کر دی اس میں. کیا ہیڈ منی ختم نہیں ہوئی تھی؟ مجھے اس کا نہیں، I was not administration. کیسز ختم ہوئے تھے؟ نہیں، کوئی کیسز نہیں ہوا. یہ تھا کہ اس دوران اس پہ 30 کیسز بنے تھے اس آپریشن پہ جو چودھری اسلم صاحب نے کیا. وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ کیسز ختم ہوئے تھے؟ نہیں، وہ کیسز موجود ہے. ہیڈ منی ختم ہوئی تھی؟ کوئی ہیڈ منی ختم کرنے کی کسی نے بات نہیں کی. یہ ہے کہ اب کب رکھی گئی، کس نے رکھی، کس نے ہٹائی، نوباڈی نوز. کب رکھی گئی، اس سے پہلے کے کیسز، اس کے بعد کے کیسز، اس سے کوئی کسی کو سروکار نہیں تھا. لیکن وہ جو آپریشن تھا وہ ایک طرح سے تو پولیس بھی تنہا ہو گئی، ہم بھی تنہا. پولیس آخری سہارا تھی ہمارا، دوسری فورسز تو آئی نہیں، تو پولیس بھی پل بیک کر گئی. بلایا نہیں تھا؟ یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے نا بڑا ایک ریسٹرکٹ مسئلہ ہے. وہ اس کی وجہ سمجھنے میں شاید مجھے بھی نہیں آتی سمجھ. بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، ریزن کوئی بھی ہوگا. تو اس کو ان چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو پولیس بھی جب بیک آ گئی تو اب آپ کے ورکر کو آپ کیسے بچائیں گے جو اندر ہے. ہماری پولیس اتنی کمزور، اتنی ان پروفیشنل تھی مجھے نہیں پتا کہ وہاں ہر صحافی اندر بیٹھا ہوتا تھا، باہر آتا تھا، پھر اندر جاتا تھا، اس کو راستہ مل رہا تھا. اندر سے خبریں آ رہی تھیں، فون جیم نہیں تھے، فون چل رہے تھے، ذرائع آمد و رفت کھلے ہوئے تھے اور آپریشن چل رہا تھا. ہمارے پولیس والے مر رہے تھے. یہ چیزیں آپ بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا. ذمہ دار کون تھا؟ ظاہر ہے اگر آپ مکمل طور پہ کہیں گے تو حکومت ہی اس چیز کی ذمہ دار ہے. حکومت نے کسی کو فکس کیا ہے ذمہ داری میں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، مجھے نہیں لگتا. اچھا، یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوا نا جنہوں نے اس سے پہلے اپنے ہی علاقے کے ایک گینگسٹر کو مارا اور اس کے سر سے فٹ بال کھیلی؟ جو کیس ان پہ آج تک موجود ہے اور چل بھی رہا. انہی کے ساتھ ہوا؟ مطلب یعنی انہی کے ساتھ پھر اس آپریشن کے بعد مفاہمت ہوئی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی مفاہمت بیٹھ کے کسی مسئلے. پھر لیاری پیکج کیا تھا؟ لیاری پیکج اس آپریشن کے بعد آپ، یوسف بلوچ اور سعید غنی صاحب نہیں کیا لے کے گئے؟ ہاں وہ اچھا، ناؤ کم ٹو دیٹ پوائنٹ. تو لیاری میں تقریباً الیکشن ناممکن تھا. ٹھیک. اور اندر بھی جھگڑا تھا اور باہر والوں کے لیے بھی کوئی انٹری نہیں تھی. اور یہ بھی تھے مطالبات کہ بھی لہری کے جو نمائندے تھے وہ ہمارے ان مشکل حالات میں کہاں تھے، اور اتنے لوگ مر گئے، 40-50 لوگ مر گئے. یہ آپ بات کر رہے ہیں سن 2013 کی 13 کی شروع میں. اور
7 पुलिस वाले भी हमारे शहीद हुए, सारी चीज़ें हमारे गले थी, मतलब दोनों जानिब से। मैं, यूसुफ बलोच और सईद गनी, हमने एक टीम बनाई थी इसलिए कि हम जाकर वहाँ ना सिर्फ हर ग्रुप से बात करें, मजहबी ग्रुप से भी। आपने खुद बनाई थी या पार्टी ने बनाई थी? मतलब हम खुद तो कोई चीज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जरदारी साहब ने बनवाई थी? नहीं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, कहीं ना कहीं से हमें गो एड था कि ठीक है आपको जो समझ में आता है वो कर ले। सर एक अथॉरिटी नहीं, मैं देखें इतना स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले सकता। एक था कि जी आप लोग अगर हालात बेहतर कर सकते हैं तो कर लें। मुल्क के अंदर की क़यादत थी, मुल्क के बाहर की थी? मुल्क के अंदर की होती है, तो उसमें ये था कि हमने अपने तौर से भी सोचा, फिर हमने तमाम फरियाल तालपुर साहिबा, सर मैं कोई नाम नहीं लूंगा, अगर आप अब देखें ना, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो ना डालें, तो हमने एथनिक ग्रुप से भी बात की थी। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई बहुत बड़ी, उसका नाम क्या था? उसमें था कि बुजुर्ग कमेटी। तो बात हो रही थी बुजुर्ग कमेटी से, बुजुर्ग कमेटी रिप्रेजेंट कर रही थी पीपल्स हम कमेटी के उज़ैर बलोच को। सोकाल आप कह सकते हैं। अवाम तो, हमने तो असल में यही तो मसला था कि अवाम तो हमारा वोटर है, ठीक है। अब पोलिंग स्टेशन पे वो जाता है तो मार खाएगा, मरेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हमने जो है वो, फिर जो नुमाइंदे सामने आए वो पीपल्स पार्टी के थे। अच्छा, अब थोड़ी सी मेरी आप बात सुन लेते हैं। हुआ ये कि उसमें फिर जो है ना, हमने अपने तौर पे कुछ नाम पेश किए वहाँ, लेकिन मसला एक तातुल का शिकार हो गया। मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा कोशिश थी, पीटीआई की थी, जमात इस्लामी, और सब उज़ैर बलोच से बात कर रहे थे, सारे उनसे बात कर रहे थे और उनकी कमेटियों से बात करते, रोजाना वहाँ बैठे थे, इन्फ्लुएंस था उनका, तस्वीरें थी। हम तो मकसद ऐसे थे कि जैसे हमने कोई लहरी ऑपरेशन जो है ना, हम तो बड़े गलत लोग हैं, इस तरह वाली बात थी। बहरहाल वो प्रोसेस फिर कंप्लीट हुआ और फिर मुश्तरका तौर पे ये उम्मीदवार सामने आए, क्योंकि इनमें से तीन में से 2 लोग तो हमारे पहले ही एफिलिएटेड ओहदेदार और मुंतखब भी रहे। यानी ये हम मान लें कि फिर उस कमेटी के साथ फाइनल मुज़ाकरात आपके हुए, उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को टिकट दिया गया और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। थोड़ा सा जुमला चेंज करने की सिफारिश करूँ, उनके हिमायत याफ्ता नहीं, दोनों जानिब से मुत्तफका उम्मीदवार, दोनों जानिब। आपने इत्तेफाक कर लिया ना, उन्होंने कहा आपने इत्तेफाक कर लिया। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इत्तेफाक कर लिया हम पर, क्योंकि इसमें अच्छा, ये आपने इन लोगों के नाम जानिब से उन्होंने इत्तेफाक कर लिया। तो ये पूरे प्रोसेस को आप समझते हैं और आप अपनी जब से होश संभाला इस पार्टी के साथ ही। लेकिन मैं ड्यू प्रोसेस को तो फॉलो करूंगा ना। ड्यू प्रोसेस यही है कि आपने रिपोर्ट किया तो वो फाइनली क़यादत तक पूरी टॉप लीडरशिप को बात जानी चाहिए। सर मेरा काम वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ मैं अपने प्रोविंशियल ऑफिस को रिपोर्ट कर दूँ। ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दिया। ये रिपोर्ट क्या थी आपकी? यही था कि भाई ये फिल्म हुई है और इसमें जो है ना वो किसी शख्स का ज़ाती हलफ लिया गया, जबकि ये हमारे पास ये रवायत नहीं, किसी नहीं नाम होगा ना। हाँ, मतलब उज़ैर का लिया गया और इसकी जगह कोई और भी होता तो भी, इसलिए मैंने कहा, मगर उसका स्पेसिफिक नाम लिया गया होगा। और हमारे यहाँ रिवायत नहीं, और ये मतलब ऑकवर्ड है बड़ा और ये अजीब हुआ है, तो जवाब तलबी की जाए। और उसके नतीजे में ही तो ये हुआ कि फिर जावेद नागौरी को जो है वो वजारत से सुबकदोश किया गया। इलेक्शन ख़त्म हो गया, वज़ीर आला साहब ने अपना ऑफिस संभाला, फरियाल तालपुर साहिबा के साथ क़याम अली शाह साहब, शैला रज़ा साहिबा, शर्मिला फ़ारूक़ी साहब और आप भी ग़ालिबन। जी, मैं आप जाते हैं उज़ैर बलोच की दावत में। असल थोड़ा सा नुक्ता है जो है ना वो मुहर्रम से मुजरिम वाला जी, वो दावत उज़ैर ने नहीं बांटी थी। अच्छा, वो दावत वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की कामयाबी की खुशी में मुख्तलिफ जगहों से आई, ठीक, सबको आई। चले मान लिया, नहीं माने नहीं, जो बात है वो है। चले ये मौक़िफ़ आपका है, मौक़िफ़ नहीं है बल्कि बात ये, ठीक है, यही बात है। चलें, हम भी बहुत सी ऐसी तकरीबात में जाते हैं जहाँ आप लोग सब मौजूद होते हैं, आपसे तो बड़े मिलनसार आदमी है, मुलाकात हो जाती है, मगर वज़ीर आला तक अगर पहुँचना हो, गवर्नर तक अगर पहुँचना हो एक आम आदमी का, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं पहुँच सकता, चाहे वो पब्लिक गैदरिंग पर ही क्यों ना हो। एक आदमी जो एक आम आदमी है, जिसको कि नहीं जानते, वो पहुँच जाता है फरियाल तालपुर साहिबा तक, वो पहुँच जाता है वज़ीर आला साहब तक, वो पहुँच जाता है डिप्टी स्पीकर साहिबा तक। ये कैसे होता है? मतलब आपके सामने हुआ जो भी था, उस दावत में सब गए, हर एक दूसरे से मिल रहा था। अब ये सीरियस बात है ना, हमें ही पता है, आपको ही पता है कि एक प्रोटोकॉल होता है। जी हाँ, और उस प्रोटोकॉल को ब्रेक उस वक्त तक नहीं किया जा सकता, या उस प्रोटोकॉल में आगे उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक इजाज़त ना मिले। किसकी इजाज़त? वज़ीर आला की इजाज़त मिलेगी, उनके स्टाफ की इजाज़त मिलेगी, तो उनसे मुलाकात होगी ना।
نہیں چاہے وہ کسی پبلک گیدرنگ میں بھی یہ تو پھر آپ کو چیف منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے نا کہ ان کو ان کے اسٹاف نے کیوں کیونکہ نہیں جو روکا؟ موقف آپ اختیار کر رہے ہیں وہی موقف اس طرف سے بھی آتا ہے. شیلا رضا صاحبہ بھی کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا تھا, فریال تانپور صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا. اس بات کو میں مزید کوشش کروں گا سہل اور آسان کر دوں. اس دعوت میں سارے گئے ٹھیک کہ جی لیاری میں دعوت ہے. اب کسی نے آپ کو یہ نہیں کہہ کر بلایا تھا کہ جی عزیر صاحب نے آپ کو بلایا, ان کی دعوت ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم سب پہنچ گئے. پہنچ گئے. اب مجھے نہیں پتا وزیر اعلیٰ صاحب کو کس نے انوائٹ کیا, آج تک مجھے نہیں میں پتا. یہ بات ہی نہیں کر رہا سر, میں کہہ رہا ہوں اچھا وزیر اعلیٰ ایک منٹ, اب جب وہاں پہنچ گئے آپ بھی کسی دعوت پر چلے جاتے ہیں کسی دوست کے گھر, وہاں پر ایکس وائی زیڈ کوئی بندہ ہوتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایکس وائی زیڈ مجھ سے مل سکتا ہے, اگر میں وزیر اعلیٰ ہوں تو میرے اسٹاف کی پرمیشن کے بغیر وہ مجھ سے نہیں مل سکتا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کسی سے مل رہا ہے اور اس کا اسٹاف اس کو نہیں روک رہا تو میں کون ہوتا ہوں؟ نہیں, پھر یہ موقف آنا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کون تھے اور وہ آ کے مل لیا. اچھا دیکھیں, اس کا ایڈوانٹیج آپ کو دینا پڑے گا. سائیں قائم علی شاہ مطلب شکل سے ان کی پہلے ملاقات نہیں رہی, ہاں ٹھیک ہے, تو کوئی بھی آیا ان سے ملا, وہ یہ کہنے میں اکبر جانب ہے کہ مجھ سے آ کے ملا, میں مل لیا, لیکن میں نہیں جانتا تھا. مگر سر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں نا, یہ تو دیکھیں یہ یہاں پر وہی کامن سینس کی بات ہے, یہاں پر لاجک کی بات ہے. میں بھی آپ سے لاجک کی بات اچھا آپ کو اگر میں 4 آدمی بھی ہاتھ ملائیں آپ سے, سر میں تو ایک معمولی آدمی ہوں, میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, میرا اسٹاف میرے گرد نہیں ہے, میرے گرد سیکیورٹی نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ جو ہے نا, آپ تو پھر بھی لوگوں کو دیکھ بھال کر ملیں گے, آپ پہچان کر ملیں گے. ہم سیاسی لوگ اگر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں, کسی سے مسکرا کر نہ ملیں, جتنے لوگ سامنے سے آ رہے ہوں سب کو گلے نہ ملیں تو برا مان جاتے ہیں. جب آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اور اس ڈیکورم میں بلکہ آپ کو اپنی جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ جو آ رہا ہے مل رہے ہیں, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پولیٹیکل آدمی کی مجبوری ہوتی ہے, اور اگر وہ نہیں جانتے تھے اس کو تو آپ اس کا ایڈوانٹیج اس کو دیں. اس وقت بہت سے لوگ اس کو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے ایسے بہت سی تقریبات اٹینڈ کی ہوں گی جہاں پر وی وی آئی پیز موجود ہوں گے, میں آپ سے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ وی وی آئی پی سے نہیں مل سکتے. اچھا پھر اگر میں آپ سے ایک بات کروں, کسی سے ملنا اگر اتنا بڑا جرم ہے نا, پھر کسی سے ملنا نہیں سر, ایک ایسے بندے سے ملنا, میں تھوڑا سا کہہ لوں نا یہ تاکہ آسان ہو جائے, ایک ایسے بندے سے ملنا جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں مختلف معاملات میں, ایک آپریشن کر چکے, آپریشن کے بعد اس سے ڈیل کی, اس سے کی حمایت کے ساتھ آپ نے اپنے بندوں کو ٹکٹس دیے, تھوڑا سا حمایت اس کے ہاتھ سے, ابھی آپ نے خود فرمایا نا, آپ نے نامنیٹ کیا, اس نے حمایت کی, یہ کہتے ہیں نا پوری کمیٹی, ٹھیک ہے. ہم حالانکہ مانا ہی جاتا ہے کہ اس نے نامنیٹ کیا, آپ نے حمایت کی, آپ کہتے ہیں آپ نے نامنیٹ کیا, اس نے حمایت کی. تو ایک ایسا بندہ جس سے پارٹی ڈیل کر رہی ہے, یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی. پھر آپ سے کہوں گا کہ میں سائیں قائم علی شاہ کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں, بہت عرصے سے, ان کو نہیں ذہن میں رہتا. قائم علی شاہ صاحب تو شاید پھر بھی آسان ہو ان سے ملنا, فریال تانپور صاحب. آپ جو ملنے کی بات کرتے ہیں نا سر, تو دیکھیں یہ آپ ٹی وی پر آج کل دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے وفد کے ساتھ آ گئے وہ بینڈ آرگنائزیشن کے جو پنجاب سے گئے تھے, ان سے وزیر داخلہ مل لی پاکستان کے, یہ بھی آپ نے دیکھا, نو باڈی واز آسکنگ, سب نے پوچھا ہے. اچھا اس کے بعد اچھا آج تک ایک بلیک اسپاٹ ہے. اچھا بلیک اسپاٹ ہی رہ گیا نا, اسامہ بن لادن سے ملاقات کا انکار آج تک, جو دنیا کا سو کارڈ, میں اس سے اتفاق کروں نہ کروں, اسامہ بن لادن دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ کہلاتا ہے, وہ ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے. نواز شریف نے کب انکار کیا کہ مجھ سے نہیں ملا؟ ہمیشہ ہے نا کہ وہ ملتا رہا ہے. دوسرے کی غلط بات اپنی غلط بات کو جائز ثابت کرنے کا جواز نہیں. میں تو کبھی اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں. سر میں جلدی آگے بڑھوں گا کیونکہ بہت ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں کا جواب رینجرز کے سامنے دے کر آئے ہیں, مگر کیونکہ ایک باقاعدہ گفتگو, میرے خیال میں وہ جو جواب میں دے چکا ہے وہ دوبارہ آپ کے لیے نئی ایکسرسائز ہو جائے گی اور وہ ہے بھی بیکار. پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل سے رینجرز حکام نے تفتیش کی, سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے, یہ میڈیا پہ چل رہا تھا. سابق صدر آصف علی زرداری کے حکم پر مہاجر نوجوانوں, کچیوں کو قتل کرانے, گینگ وار کے ملزمان کو سرکاری پروٹوکول, ممنوع اسلحہ کے لائسنس دلانے اور زمینوں پر قبضے اور ناجائز تعمیرات حاصل کرنے کے لیے جو ہے سہولت فراہم کرنے کا اعتراف کیا. یہ کہاں چلا؟ یہ سر جب آپ ادھر بیٹھے تھے تو اندر میڈیا پہ چل رہا تھا, تو رینجرز آپ سے ان چیزوں پر جب بات چیت کر رہی تھی تو کیا جواب تھا آپ کا؟ ابھی میری اور رینجرز کے اور جو دیگر بھی ذمہ دار بڑے پاکستان کے ادارے تھے ان کے بھی لوگ تھے.
ان سے بات چیت بھی نہیں شروع ہوئی تھی، یہ تب سے ہی چلنا شروع ہو گیا تھا، اس وقت سے چلنا شروع ہو گیا. یہ اس وقت سے. روزنامہ نوائے وقت کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے 8 گھنٹے طویل تفتیش کے دوران ناردرن بائی پاس پر 40 ایکڑ اور ہب چوکی پر 150 ایکڑ زمین پر قبضے کا انکشاف کیا. یہ پلیز مجھے دکھا دیں زمین بھاگ تو نہیں گئی ہوگی. یہ اخبار ابھی بھی موجود ہے. تو جناب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس پرٹیکولر ٹائم میں عدالتی نوٹس بھیج دیتے ہیں. نہیں آپ کتنوں کو بھیجیں گے مسعود بھائی؟ آپ دیکھیں تمام چینلز کچھ نہ کچھ. اب یہ آج جو یہ 2 دن سے چل رہا ہے، آپ کو جب میں انٹرویو دے رہا ہوں آج پتہ نہیں کیا تاریخ ہو رہی ہے، تو یہ 2 دن سے یہ 1 سال پرانی باتیں جن کی میں تفتیش بھگت چکا ہوں، جو میں لندن سے جس خط پہ آیا ہوں شامل تفتیش ہوا ہوں، وہ آج پھر چل رہی ہیں نئی بنا کر. تو آپ کس کو نوٹس دیں گے؟ نئی بنا کر سر شاید اس لیے چل رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر مجسٹریٹ کے سامنے بیان ہو، بندہ پولیس کی تحویل میں ہو اور پیپلز پارٹی مجسٹریٹ کے سامنے مجسٹریٹ کے سامنے ہوا، اس کے بعد میں شامل تفتیش اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تو لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ پولیس کوئی کام کرے گی اس معاملے کو لے کے. دیکھیں اتنا زیادہ ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے پولیس کو، پولیس ہی اصل میں کام کرتی ہے. لیکن اگر میں آپ پر الزام لگا دوں کہ جی آپ نے فلاں جو ہے نا ایٹمی دھماکہ امریکہ میں کر دیا، تو اس کو ثابت بھی کرنا پڑے. اچھا اس کی میں بات کر دوں زمین والی. یہ اکثر مجھ سے اس وقت چلا بھی مجھ سے بعد میں نے کہا بھائی یار زمین کوئی بھاگ تو نہیں ہوگی، میرے نام پہ ہوگی، میرا قبضہ ہوگا، مجھے دکھا دو. چلو ایدی امین کے قاتل کو قتل کروایا. اچھا عزیر بلوچ کے ذریعے. اب ایدی امین کا قاتل آج تک نہ معلوم. اگر پتا ہوتا تو میں اس کی ایف آئی آر کٹوا دیتا. نہیں کیا. اسلحہ کلاشنکوف کے لائسنس دیے. سر میں پروگیٹو رکھتا ہوں، کلاشنکوف کا لائسنس کوٹا تھا آپ کا؟ نہیں ہوتا ہے کسی ایم این اے کا کوٹا. دلوایا تھا کسی سے؟ کسی سے نہیں. سر لیاری والوں کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟ سر یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ ان سے پوچھیں. پرائم منسٹر کین ایشو پی بی لائسنس، ناٹ ہوم منسٹر بھی نہیں، وزیر اعظم ایشو کرتا ہے. تو یہ چیزیں اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ انجینئر والا کام کر دیں اور آپ نے کیا ہے تو پاسبلٹی نہیں ہے. آئی سی آئی برج کے پاس عزیر بلوچ لیاری امن کمیٹی نے احتجاج کیا تھا، آپ بھی موجود تھے؟ سب موجود تھے. کیوں؟ 3 لوگ ایسے مرے جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا اور ایک خاتون بھی مری، 4. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی شفاف انکوائری ہو. 4 لوگ اس انسیڈنٹ میں مر گئے تھے اور تمام جماعتیں، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آئے. کبھی آپ پاور میں ہوئے، سعید غنی صاحب پاور میں آئے، یوسف بلوچ صاحب پاور میں آتے ہیں، کبھی نثار مورائی صاحب پاور میں آتے ہیں. آپ لوگ مہرے ہیں جنہیں قیادت یا کوئی استعمال کر رہا ہے. آج نبیل گبول صاحب آ گئے ہیں، کبھی قادر پٹیل صاحب آ جاتے ہیں، کبھی نثار مورائی صاحب آ جاتے ہیں. تو یہ مہروں کی طرح استعمال ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہ آرگنائزیشن ہے. اس میں نبیل پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، چلا گیا، پھر آ گیا. یوسف پیپلز پارٹی کا سینیٹر ہے، سعید سینیٹر تھا، بس کراچی پریزیڈنٹ. نثار مورائی کو کس نے رکھا، کیسے رکھا؟ آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے پارٹی میں، میری وہ پوزیشن نہیں ہے، اپنی پوزیشن میں خود نہیں بتا سکتا. میں اب کراچی ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں نہیں، تو میں مطلب ظاہر ہے ایک ادارے کا آپ کو ٹکٹ دے گی. سر یہ تو اللہ جانتا ہے. نہیں پتا نا آپ کو. تو اس وقت تو پوزیشن نہیں ہے نا، پوزیشن دوسرے لوگوں کی ہے. نبیل گبول کو پتا ہے کہ اسے ٹکٹ ملے گا، ہوتا ہے نا، مگر اس جگہ پر ہو رہا ہے. تو یہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ مافیا کے ساتھ، ان ٹارگٹ کلرز کے ساتھ، یہ گینگ وار والوں کے ساتھ ڈیل تو کر رہے ہوتے ہیں نا جو بھی پاور میں ہوتا ہے. خدا جانتا ہے میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا. نبیل گبول کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کو میں نے پکڑوایا، اس کا پاسپورٹ. سر وہ جانتا ہے. دیکھیں دوسرے کے بارے میں اس کا پاسپورٹ نہیں، میں بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اس کا پاسپورٹ میں نے بتایا کہ جی وہ کون سے ملک کا ہے، وہ کہاں موجود ہے، اس کو ٹریس کروایا، ریڈ وارنٹ جاری کروایا اس کو. عزیر بلوچ پکڑا جاتا ہے، نبیل گبول پاور میں آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. سر دیکھیں نہ نبیل گبول کو میں لے کر گیا شامل کرنے، وہ آیا ویلکم. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ فیلنگ کبھی آتی ہے ذہن میں، یہ خیال آتا ہے کہ قیادت نے مہروں کی طرح استعمال کیا؟ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، مطلب آتے ہیں خیال. سریر خامہ نوائے سروش ہے. آپ کی خطا اتنی بڑی ہوئی کہ آپ سے ملاقات بھی نہیں کی قیادت نے. شرجیل میمن صاحب آئے، ان سے ملنے چلے گئے، ڈاکٹر عاصم سے بار بار ملاقات ہوئی، آپ سے ملاقات بھی نہیں کی. اتنا بڑا جرم. اچھا تھوڑا سا کلاس ڈفرنس بھی ہے نا ہمارا، مطلب ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی ہیں، شرجیل بھی ماشاءاللہ حالانکہ میرا دوست ہے، بڑی ریگارڈ رکھتا ہوں میں دونوں کی. تو ہمارے کلاس میں تو ورکر آدمی ہوں، متوسط طبقے کا آدمی ہوں، نیچے سے آیا ہوں. آج کی پارٹی میں اسٹرگل میٹر نہیں کرتی.
سر اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں گا تو مجھے شاید یہ جواب ملے، اپرچونسٹ میں ہونا نہیں چاہتا، اپنی ذات پر بات کرنا نہیں چاہتا، تو تھوڑا سا کلاس ڈفرنس مجھے لگتا ہے یہ آ جاتا ہے، ہر جگہ آتا جا رہا ہے اور آتا رہے گا شاید جس تیزی سے آ رہا ہے. تو میں کیونکہ متوسط طبقے سے گراس روٹ سے آیا ہوں، ایک درمیانے گھرانے سے، اور آج بھی وہی ہے پوزیشن. اب بڑے لوگ بڑے بات پارٹی اور 2018 میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہماری تو خواہش ہے کہ بلاول صاحب کی خواہش پارٹی، نہیں، بلاول صاحب کی حقیقت، پارٹی، بی بی کے سیاسی بیٹے کی بصیرت. پارٹی. خدا اچھا کرے گا، اللہ کرے بہتر ہو. پارٹی کیا کر رہی ہے وہ سیاسی بصیرت بتائیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سیاسی آدمی ہیں. دیکھیں ابھی تو جو پارٹی نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ تمام مخالفین کو بھی شامل کرتے آ رہے ہیں پارٹی میں، تو اوبیسلی اس سے تو کوئی بچے گا ہی نہیں. مطلب مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے سم ٹائم سوچ کے کہ الیکشن کس طرح ہوگا، تقسیم سیٹوں کی کس طرح ہوگی، ایک ہلکے سے 4 امیدوار ہیں، تو یہ فکر ضرور ہوتی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیا فارمولہ ہے. ہو سکتا ہے قیادت کے پاس بہترین فارمولہ ہو، میں بہت سے لوگ ڈچ ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب چیزیں کم ہوتی ہیں، امیدوار زیادہ ہوتے ہیں، تو کچھ کو ڈش تو ہونا پڑتا ہے. چلے سندھ میں تو یہ ہو جائے گا، اس کے باہر کیا پارٹی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ محنت کرنی پڑے گی بہت، کیا گراس روٹ پہ آپ کو جانا کیونکہ آپ اس جگہ آ گئے کہ اب بمشکل 12 مہینے 13 مہینے 14 مہینے الیکشن ہو جائے گا. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، کیا نظر آتا ہے؟ بہت بڑے گیم چینجنگ پلان کی ضرورت پڑے گی. ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ سارے معجزات کر دیتا ہے. معجزہ ہو سکتا ہے، کام نہیں ہو سکتا. کوشش کریں، نا امید نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب. یو ویلکم. بیانیے کی اس جنگ میں کہاں صحیح بات ہوئی، کہاں غلط بات ہوئی، فیصلہ آپ خود کیجئے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.